اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہیں مدین، اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے یہ علاقے کے اندر آباد ہو گئی۔ اور یہ انٹرسیکشن ہے، روڈز کا کراس روڈ ہے۔ قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو، اور شام سے یمن کو، وہ گزرتے تھے شمالاً جنوباً، اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقاً غرباً۔ اس طریقے سے یہ جو ہے انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا، تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی، کاروبار چمکے ان کے۔ لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابیاں آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، کم تولنا، کم ناپنا، رہزنی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یعنی شرک کے علاوہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو، اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کیا کرو، گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے، صحیح تولو، صحیح ناپو، پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ بقیت اللہ ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مانتے ہو میری بات کو، ماننے والے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری، وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کر سکیں۔ ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے، سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے۔ یہاں کوئی سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے۔ یو آر ٹرسٹیز، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے۔ تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے۔ اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے۔ تمہاری نماز اور دینداری جو ہے، اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو، باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں، سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت صحیح تھی، میرا کردار صحیح تھا، میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا، جیسے حضور الصادق الامین کی حیثیت سے متعارف تھے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وحی آئی ہے، نبوت مجھے مل گئی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں، تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں۔
ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، مستطاعت ہو، جتنا بھی میرے امکان میں ہو، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی میرے اندر ہمت ہے، جو بھی استقامت ہے اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت، تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔